آج جو ہمارے شیڈول میں موضوع ہے وہ ہے خدمت کے طریقے۔ یقیناً اپنے لیے تو سبھی جی لیتے ہیں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ خدمت انسانیت ہماری ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے خدمت انسانیت کے معاہدے کیے، جبکہ آپ ابھی نبوت کا تاج بھی آپ نے پہنا۔ آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں بلکہ اسلامیات کی کتابیں پڑھیں تو اس کے اندر حلف الفضول کا ایک معاہدہ لکھا ہوا ہے۔ وہ جو فضول ہے وہ فضل سے ہے، یعنی اس کے اندر فضل نامی لوگ کثیر تعداد کے اندر اس معاہدے میں شامل تھے، اور اس معاہدے کے کرتا دھرتا، مطلب اس ویلفیئر کے کرتا دھرتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، وہ حلف الفضول کیوں رکھا گیا تھا، کیوں بنایا گیا تھا؟ وہ ٹرسٹ مکے کے اندر نبوت سے پہلے وہ اس لیے تھا تاکہ انسانوں کی خدمت کی جا سکے، یعنی لوگ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے تاکہ ان کو نہ بچایا جا سکے، تاکہ کوئی مکہ کے اندر دور دراز سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ چونکہ وہ لمبے سفر کے بعد آتا تھا تو اس کا زیادہ رات تو سفر میں ہی ختم ہو جاتا تھا، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، اور پھر کوئی بیوہ ہو جائے، چونکہ آپس کے اندر جنگیں اور جھگڑے جاری رہتے تھے جہالت کی وجہ سے، تو کوئی بیوہ ہو جاتی تو ان بچوں کا اور اس بیوہ عورت کا سہارا کون بنتا تھا؟ اس کے لیے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آخری نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے تو آپ نے یہ کام خدمت انسانیت کے کرنا شروع کر دیا۔ صحیح بخاری کے اندر جس جگہ پہ آپ کی پہلی وحی کا واقعہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھیے، آپ پریشان ہو گئے، پھر آپ واپس آئے، آپ لیٹ گئے، ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو چادر دی اور آپ فرما رہے تھے زملونی زملونی خشیت علی نفسی، کہ مجھے چادر دے دو، مجھے ڈر ہے کہیں جان نکل نہ جائے، اس طرح کا خوف تھا۔ آپ کو دلاسا دینے والی آپ کی پہلی، آپ کی محبوب ترین بیوی آپ کو کیا کہہ رہی تھی؟ وہ گنوا رہی تھی کہ جو کام آپ کر رہے ہیں ایسا کرنے والا انسان کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کام کیا؟ وہ سارے کے سارے کام خدمت انسانیت کے تھے۔ اور کیا کام تھے؟ اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ابشر، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، آپ خوش ہو جائیے، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اچھا کیوں نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحمہ وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق وتقرئ الضعیف وتکسب المعدوم، کئی صفتیں بیان فرمائی اور ساری کی ساری خدمت انسانیت کی ہی تھی۔ فرمایا آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، کیوں؟ انک لتصل الرحمہ، آپ رشتوں کو جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں، آپ ریلیٹیو، دوست، احباب، رشتہ دار، پڑوسی سب کو لے کے ساتھ چلتے ہیں، ان کو ملاتے ہیں، توڑتے نہیں، بگاڑتے نہیں، رشتوں کو لگاتے، آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو کبھی رسوا کر ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات، آپ سچی بات کرتے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اور تیسری بات، تعین علی نوائب الحق، حق کا کوئی بھی کام ہو سب سے آگے آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو کیسے رسوائی ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا وتکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتا آپ کما کے ان کو دیتے ہیں، تو آپ کو کبھی بھی پریشانی نہیں آ سکتی۔ اور پھر ایک فرمایا کہ آپ وہ ہے تقرئ الضعیف، مہمان نوازیاں کرنے والے، آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ درس خدمت انسانیت کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ہی سکھایا، اور پھر جب آپ نبوت کا تاج پہن لیا آپ نے اور اللہ نے آپ کو ذمہ داری لگا دی، تو وہ ذمہ داری ساری کی ساری انسانیت کی فکر اور خدمت کی تھی کہ انسانیت کو کیسے جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے کے آنا، اور اس میں پھر ایک پہلو با پہلو، قدم با قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اور اس کے اندر وہی کام جو آپ پہلے کر رہے تھے انہی کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چلایا۔
جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ کچھ ایسے لوگ جن کو اللہ نے یا جن کے ایمان کو اللہ نے رد کر دیا وہ وہی تھے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طرف نہیں آتے تھے، یعنی کمزوروں کو اپنے مال سے حصہ دے کے ان کو کھلانا پلانا اور ان کے خیال رکھنا، یہ خدمت انسانیت کا ایک بہترین سبق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تھے۔ بلکہ آپ دیکھیں عرب کے اندر میں یہ رواج تھا، مکے کے اندر بھی اور مدینے کے اندر بھی۔ اچھا یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ بیت اللہ کے اندر پہلے ننگے طواف ہوتا تھا، لوگ ننگے طواف کرتے تھے، بلکہ واقعہ بھی موجود ہے کہ یہاں جو صفا اور مروہ پہاڑی ہے اس پر ایک بت ہے اصاف، ایک نائلہ، وہ دو بت ہیں اور وہ بت کس چیز کے تھے کہ یہ دو لوگ تھے، مرد اور عورت، یہ بیت اللہ کا ننگا طواف کر رہے تھے، تو شیطان ان پر حاوی ہوا، انہوں نے غلط کاری کی، اللہ نے ان کو پتھر کر بنا دیا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سوچا کہ اللہ نے، مشرک ہوتا ہے نا دماغ اس کا الٹا چلتا ہے، اس نے کہا کہ یہ اللہ کے محبوب تھے، اللہ نے سوچا ان کو ساری قیامت تک زندہ رکھا ہے، اللہ نے ان کو پتھر کے اندر نقش کر دیا، انہوں نے ایک کو اٹھا کے ادھر رکھ دیا، ایک کو ادھر اٹھا کر رکھ دیا۔ اسی لیے صفا مروہ کی جو پہاڑیاں تھیں، عرب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس پر ایسے سائی کرو تو یہ پریشان ہوتے تھے، تو آپ نے فرمایا نہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعار ہیں، یہ نائلہ اور اصحاب کے نہیں ہیں، یہ تو بابا ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی نشانی ہے، اما جی ہاجرہ کے قدموں کی وجہ سے، یہ ان کی وجہ سے نہیں، تم چھوڑو ان کو بریا بیٹ کر دیا گیا اور ختم کر دیا گیا، اور صفا مروہ کو ایک اللہ کے شعار اور مناسک حج اور عمرہ میں شامل کیا گیا۔ تو مشرک جو تھے وہ بیت اللہ کے اندر ننگا طواف کرتے تھے۔ اچھا اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اصل میں ہر کوئی ننگا طواف نہیں کرتا تھا، اصل میں یہ انہوں نے قانون مقرر کیا تھا مکہ کے باسیوں نے کہ جو بندہ باہر سے آئے گا وہ اپنے لباس سے طواف اور عمرہ نہیں کر سکتا، اپنے لباس، کیونکہ پتہ نہیں اس کا لباس حرام کا ہے کہ حلال ہے، وہ ناپاک ہے کہ پاک ہے۔ یہ مکہ کے لوگ اصل میں یہ ان چیزوں کا بڑا ہی خیال رکھتے تھے، حلال و حرام کا۔ اب ذرا دیکھیں ایک مشرک ہے، اس کا خیال دیکھو کتنا ہے حلال و حرام کا۔ اچھا یہ آپ نے دیکھا نا بیت اللہ میں حتیم کی جگہ باہر ہے، تھوڑی سی جگہ باہر ہے حتیم کی۔ اچھا وہ رہ اسی وجہ سے گئی تھی کہ قریش نے جب بیت اللہ کی تعمیر شروع کی تو ان کے پاس اتنا روپیہ حلال کا نہیں تھا کہ وہ پوری کے پورا کمرہ بنا سکتے، وہ سارا سود کھاتے تھے اور زنا کی کمائی تھی، لوٹ کے سود کا مال تھا، تو انہوں نے کہا بھائی جتنا کا لالا اتنا کا بنا دے، باقی ویسے چھوڑ دے، یعنی وہ اتنا خیال حلال و حرام کا رکھتے تھے۔ اچھا انہوں نے کہا جو باہر سے بندہ آئے گا وہ بندہ آ کے اگر طواف کرنا چاہتا ہے تو ہم میں سے کسی ایک کا لباس پہنے گا پھر طواف کرے گا، اگر اس کو کہیں سے نہیں ملتا تو رات کو وہ ننگا طواف کر دیا کرے، لباس نہ بھی پہنے، اللہ قبول کر دے گا۔ یہ ان کا ایک قانون تھا اپنی سلطنت اور ریاست میں۔ اسی وجہ سے جن لوگوں کو کوئی لباس مل جاتا کوئی خرید لیتے، جو مکہ کے باسیوں سے لے لیتے یا مکہ کے بیت اللہ کے جو متولیوں سے لے لیتے تو ورنہ وہ ننگا طواف کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ صرف اسی وجہ سے تھا کہ وہ حلال و حرام کی اتنی تمیز کرتے تھے۔ اچھا پھر ان لوگوں کی خدمت کے لیے، ان کو لباس دینے کے لیے، ان کو کھانے دینے کے لیے ان لوگوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ اچھا ان میں ایک بڑا کردار تاریخ میں ہے، بلکہ صحیح مسلم میں اس کا تذکرہ ہے۔ عبداللہ بن جدعان ایک نام ہے، بڑا عرب کا سخی نام ہے، جس کو حاتم طائی کے مقابلے میں پیش کیا جاتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ اس کے بیٹے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جو تھا وہ بڑی خیرات کرتا تھا، بڑا صدقہ کرتا تھا، کیا اس کو اس کے صدقے کا، کھانے پلانے کا، حاجیوں کو پانی پلانے کا کوئی ثواب ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے کبھی بھی اللہ پر ایمان لا کے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ میں گناہ گار ہوں مجھ کو معاف کر دے۔ اس کا اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں تھا، اس کا یہ کھانا پینا یہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ بندہ تھا غریب ہی،
عبداللہ بن جدعان غریب آدمی تھا، بس اس نے سوچا کہ کنگال بھوکے پیاسے مرنے سے نہ بہتر ہے کسی غار میں جاؤں اور وہاں سانپ ڈسے اور مر جاؤں، گمنام ہو جاؤں، لوگ مجھے جانے لیں۔ چونکہ پہلے سردار تھا اور پھر کنگال ہو گیا۔ اب جب غار کے اندر گیا نا، مکہ کی کسی غار کے اندر، تو اس کو وہاں سے نا سونے کی چیزیں ملنی شروع ہو گئی۔ اس نے دیکھا تو وہاں بنو جرہم جو قبیلہ تھا، یہ بنو جرہم وہ قبیلہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اماں ہاجرہ اور اسماعیل جب آئے تھے تو یہ پاس سے گزرا تھا، یمن کا قبیلہ۔ اس نے کہا کہ پانی آ تو ہمیں ساتھ رہنے دیا جائے، تو اسماعیل علیہ السلام نے اور اماں ہاجرہ نے کہا رہو، تو یہ قبیلہ آباد ہو گیا، یہ بنو جرہم تھا۔ اس کے بعد پھر قبیلے آئے، ان کی لڑائیاں شروع ہو گئی آپس میں، تو بنو جرہم بھاگ گیا۔ تو جاتے جاتے اس نے اس غار کے اندر جو اپنے بڑوں کی قبریں بنائی تھی، اپنا سونا چاندی وہ سارا یہاں دفن کر کے چلے گئے کہ کبھی واپس آئیں گے، جب حالات ٹھیک ہوں گے تو لے لیں گے۔ اپنے ساتھ وہ لے جا نہ سکے، لیکن وہ رہ گئے۔ تو اس عبداللہ بن جدعان کے ہاتھ کو خزانہ لگ گیا، یہ جاتا وہاں سے نکالتا، بلکہ تاریخ میں ہے کہ بنی دیان لوگ تھے قبیلے کے، تو کسی نے کہہ دیا شاعر نے کہ بنی دیان والے کیا ہی بات ہے، شہد اور گندم کھلاتے۔ تو یہ گیا غار میں، اس کو کیا تھا، بینک لگا تھا اس کا، غار میں گیا، اس نے سونے کے نا سانپ تھے وہاں اور ہرنیاں تھی اور دروازے تھے، اس نے نکالے اور اس کو بیچا اور یمن کے اندر قافلہ بھیجا 200 اونٹوں کا، جس پر گندم اور شہد لدا کے وہ لے کے آیا، اور اس نے آ کے مکہ کے اندر بیت اللہ کے قریب اس نے سبیل لگا دی اور کہا جتنے دن تک یہ ختم نہیں ہوتا بنا کسی معاوضے کے یہ لوگ کھاتے ہی رہیں گے۔ یہ عرب کے ان لوگوں کی خدمت انسانیت تھی جن کا کوئی ایمان نہیں تھا، جن کے لیے کوئی اجر نہیں تھا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے اللہ رب العزت نے سارے انعامات رکھے، بلکہ ہمیں اتنا کہا گیا ہے کہ اگر آپ خدمت انسانیت میں، خدمت انسانیت سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو روٹی کھلانا ہے، اس کے من جملہ لوازمات میں کسی جگہ پہ بھی آپ کسی پوائنٹ میں بھی اس کی معاملت کر دیتے ہیں ایز اے مسلمان، ایز اے خدمت انسانیت، اللہ آپ کو دنیا میں بھی اس کا صلہ دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ایک چیز کا 700 اور اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت جنت میں لٹانے والا ہے۔ تو اگر ہمیں موقع ملے خدمت انسانیت کا تو ہمیں کس قدر اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، لوگوں نیکی اور اچھائی کے کاموں میں سب سے زیادہ تعاون کرنے والے لوگ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کو پسندیدہ اعمال یہ ہے کہ تم کسی اندھے کو راستہ دکھاؤ۔ اندھے کو راستہ دکھانا یہ نہیں ہوتا کہ پکڑ کے کہو یہ تمہارا گھر ہے۔ اندھے کو راستہ دکھانے سے مراد یہ ہے آپ اس کی آنکھوں میں روشنی لا سکتے ہیں تو لائیے، آپ اس کے لیے کوئی انکم کو سورس بنا سکتے ہیں تو بنائیے۔ یعنی وہ انسان جس کے لیے دنیا اندھیر ہے، جس کے پاس کچھ نہیں، آپ اس کی زندگی میں کسی قسم کی بھی روشنی لا دیں گے تو وہ اندھے کو آپ راستہ دکھا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو انسان کسی مقروض کا قرض ادا کر دیتا ہے اللہ کو سب سے اچھا عمل لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم او تکشف عنہ سوءا او تطرد عنہ جوعا او تقضی عنہ دینا۔ کسی کا قرض ادا کر دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی اندھے کو رستہ دکھا دو اور کسی انسان کی تکلیف کو دور کر دو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں اعتکاف 1 مہینہ بیٹھنے سے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی چل کے آئے، اپنی ضرورت بتائے اور میں اس کے کام آ جاؤں۔ دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا ایک بندے کی خدمت انسانیت میں سے یہ بھی ہے کہ ایک بھولا انسان کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کو معاف کر دے، تو غصہ پی جا، ورنہ انسانیت کے ساتھ جو تو ظلم کرے گا وہ اس کی غلطی سے کہیں زیادہ کر دے گا۔ اس لیے تیرا کام یہ ہے من قاسم غیظن، آپ نے فرمایا من قاتم غیظن، جس بندے نے کسی پر غصہ کیا اور پھر اس غصے کو پی گیا، روز قیامت ستر اللہ عورتہ، پہلا کام اللہ کرے گا اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ دوسرا اللہ اس کے ساتھ یہ انعام کرے گا کہ ساری جنتی حوروں کو کھڑا کر کے اللہ کہے گا یخیرہ ما یشاء، جس کو تو چاہتا ہے اس کو 2 کا انتخاب تو کر لے۔ اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت روز قیامت اس سے ناراض نہیں ہوگا بلکہ اللہ سے راضی ہو جائے۔ اگر بات کی جائے تو بات بہت وسیع ہے، لیکن مختصر یہ ہے اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں خدمت انسانیت میں
جتنے بھی حقوق آتے ہیں وہ معاشرے کے ہیں، والدین کے ہیں، عزیز و اقارب کے ہیں، غریبوں کے ہیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں، انا وقافل الیتیم فی الجنہ حاقبہ واشار بالصبابۃ والوسطیٰ۔ آپ نے یہ دونوں انگلیاں ایسے کر کے فرمایا یتیم کا خیال رکھنے والا ایسے ہوگا جیسے یہ میری دو انگلیاں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین فہو فی سبیل اللہ۔ جو بندہ کسی بیوہ کا خیال رکھتا ہے اور کسی مسکین کا خیال رکھتا ہے وہ گویا ایسے جیسے فی سبیل اللہ میں ہو۔ اور اسی روایت میں آتا ہے اس کے ایک کام کی وجہ سے، کسی بیوہ کے کام آنے اور کسی مسکین کے کام آنے کے بدلے میں اللہ اس کو اتنا اجر دے گا جتنا 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا اللہ کسی کو اجر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں دوسرے مسلمانوں کے بارے میں سوچ کے ان کی خدمت کی توفیق دے، جتنی ہمارے اندر وسعت اور طاقت ہو۔ اللہ حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔